بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری حنفی ماتریدی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ ناظرین، عالم اسلام کی عظیم شخصیت اپنے تعارف کے لیے کسی قلم کی محتاج نہیں، بلکہ ان کا علمی ورثہ ہزاروں موضوعات پر تحریریں، علم کے ٹھوس ادلہ سے مزین رسائل، پیش آمدہ مسائل کے بارے میں قرآن و سنت، فقہائے امت کے ادلہ سے ماخوذ مستند فتاوی، تاریخ اسلامی کا انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ، عشق و محبت سے لبریز عاشق دلفگار کے لیے نعتیہ کلام کا تحفہ، متلاشیاں حق کی تربیت کے لیے سلوک کے اسباق، جویان تحقیق کے لیے تحقیقی اصولوں پر مبنی نگارشات، کم و بیش 560 علوم کے دریا بہاتے علم کے چشمے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے تعارف ہیں۔ تاجدار اہل سنت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جلالت علمی، شان فقاہت، فہم و دانش، عقل و فراست اور تبحر علمی کے اپنے تو کجا غیر بھی معترف ہیں۔ اعلیٰ اخلاق و کردار، سینکڑوں سالہ قدیم و جدید علوم و فنون میں دسترس، لاتعداد کتابوں کے مصنف، فقہائے ائمہ اربعہ کے علوم پر مہارت، فقاہت و بصارت، عبادت و ریاضت، اخلاق و کردار، محبت و عشق رسول میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہم اثر نہ تھا۔ شوال المکرم کی 10 تاریخ بمطابق 14 جون 1856 بر صغیر کی علمی اماجگاہ شہر بریلوی میں ایک ایسے بچے کی ولادت باسعادت ہوتی ہے جس کو عالم مشرق و مغرب کے علماء و فقہاء میں امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت نہ صرف اہل خانہ کے لیے خیر کا باعث بنی، بلکہ ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو دور اسلاف کے علماء و فقہاء و صلحاء کی علمی تصویر دیکھنے کو ملی۔ آپ کی پیدائش پر اہل خانہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جنم ایسے گھرانے میں ہوا جو علم و عمل کے لحاظ سے پورے بریلی میں اپنی مثال آپ تھے۔ والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے قادر الکلام عالم ذیشان تھے، تو جد امجد مولانا رضا علی خان بحر علوم اسلاف تھے، اور یہ وجہ ہے کہ ذوق علم کی میراث اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھرانے سے ملی۔ چنانچہ زندگی کے 4 سال ابھی مکمل ہوئے ہی تھے کہ ناظرہ قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت ملی۔ کلام الہی کی برکتوں کو دامن میں سمیٹا تو علوم قرآن کی طرف توجہ مبذول ہوئی۔ علوم دینیہ، عقلیہ اور نقلیہ کی تحصیل کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو زانوِ تلمذ طے کرنے کا شرف سب سے پہلے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ باپ اپنے وقت کا امام اور بیٹے نے اہل سنت کی قیادت و سیادت کی امامت پر فائز ہونا ہے۔ ناظرین، والد گرامی کی محنت اور محبت سے جو علوم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سینے میں منتقل ہوئے تھے، 6 سال مکمل ہونے پر اس کے اظہار کا آپ کو موقع ملا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کثیر مجمع میں عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر ایسی مدلل جامعہ قرآن و سنت کے دلائل سے مزین بصیرت افروز خطاب کیا کہ مجمع میں موجود ہر شخص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقریر سن کر ان کے دل و دماغ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ علماء اش اش کر اٹھے۔ ایسا دل نواز خطاب اور ایسی پرمغز تقریر کی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب کو حیران کر دیا۔ عمر 8 سال ہوئی تو علم کا سمندر جو سینے میں موجزن تھا، اس کی موجیں اپنا جوبن دکھانے لگی۔ علوم کے بحر بے کراں کا قطرہ قطرہ علم کے موتی بن کر صفائے کرتاس پر منتقل ہونے لگا۔ عمر کے 8ویں سال فن علم نحو کے موضوع پر مشہور زمانہ کتاب ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں کر کے فن نحو کے علماء کو حیرت میں ڈال دیا۔ زندگی کے پہلے اشرہ میں فقہائے امت کو علم اصول فقہ کی لاجواب کتاب مسلم الثبوت کے حاشیہ کا تحفہ دیا۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی القابات میں سے ایک لقب عظیم البرکت بھی ہے۔ اس لقب کے معنی بہت زیادہ برکتوں والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ پر بچپن سے ہی رب کائنات جل شانہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوا۔ ذہن و فطانت، عقل و شعور، فہم و فراست و دانائی، تقوی و پرہیزگاری کی
تعمیری صلاحیتیں رب ذوالجلال جل شانہ کی طرف سے آپ کو ودیت کی گئی تھی۔ 13 سال کی عمر میں علم کی دستار فضیلت سر پر سجائے مستند تدریس منصب افتاء کی ذمہ داریوں پر فائز ہو کر عملی زندگی کا آغاز ہوا اور تا دم واپسی دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام اپنی شان و شوکت کے ساتھ جاری رہا۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی تربیت میں ان کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رئیس المتکلمین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کردار تھا۔ اس لیے امام اہل سنت کا دل دنیاوی لذت اور خواہشات سے پاک تھا۔ دل کی پاکیزگی کا سامان تقوی و طہارت، اخلاص و للہیت، خوف و خشیت رب ذوالجلال کی طرف سے پیدائشی طور پر ملا ہوا تھا۔ دل کی لطافت کا یہ عالم تھا کہ 22 سال کی عمر میں والد ماجد کی ہمراہی میں مرشد دوراں حضرت سید آل رسول قادری برکاتی کے آستانہ پر پہنچے تو نگاہ مرشد میں یکدم سما گئے اور بیعت کے شرف کے ساتھ خلافت اور اجازت سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے اوراد و وظائف سے بھی نوازیے گئے، جبکہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے سالکین کو بڑی ریاضتیں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تب جا کر خلافت و اجازت کا گوہر نیاب حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین کی تبلیغ، سنت رسول کی احیاء، عقائد اہل سنت کی حقانیت، اسلامی افکار و نظریات کی ترویج، اصلاح احوال، اسلامی نظام معیشت کی آبیاری کے ساتھ عقائد باطل کی سرکوبی، بدعات کا قلقمہ، فرقہ باطلہ کی بیع خونی کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے۔ لوگوں کی تربیت کے لیے درس و تدریس، بیانات، خطابات کا سلسلہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علمی کاموں میں ایک بہت بڑا کام خدمت قرآن کا تھا۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔